میرا نام یاسر رشید ترک ہے اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل YRT کے توسط سے دیکھ رہے ہیں۔ الفاظ کا رد و بدل ایک ایسی چیز ہوتی ہے ناظرین کہ جو بندے کو کبھی گھوڑے پہ بٹھا دیتی ہے اور کبھی زمین پہ، کبھی تخت پہ پہنچا دیتی ہے اور کبھی تختے پہ۔ ہوتا یوں ہے کہ ایک مسجد کے امام صاحب مسجد کی جو کمیٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے کہ مسجد کا ابھی لینٹر کا کام رہتا ہے، بہت سا کام رہتا ہے، تو تھوڑے سے پیسوں کی شارٹیج ہے، 2-3 لاکھ روپیہ کم ہے۔ تو مسجد کے جو کمیٹی کے ممبران ہیں ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ اسی محلے کی نکڑ پہ ایک گھر ہے، ایک تاجر ہیں، بہت امیر ہیں لیکن ہے تھوڑے بد مزاج ہیں، اگر آپ ہمت کریں تو وہ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، اللہ کا دیا ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ تو امام مسجد عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ وہ بندہ باہر آتا ہے اور غصے سے کہتا ہے کہ یار اس وقت تو آرام کرنے دو۔ آتے ہی اس نے فرسٹ جو جملہ یہی بولا تھا۔ خیر امام صاحب صبر سے کام لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں آپ کے محلے کی مسجد کا امام ہوں اور ہماری محلے کی مسجد کا کام شروع ہے اور کچھ رقم کی ضرورت ہے، آپ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے تو آپ ہماری تھوڑی سی مدد کر دیں تو آپ کے لیے یہ توشہ آخرت ہوگا۔ تو وہ شخص غصے میں آ جاتا ہے، کہتا ہے آگے ہی آپ لوگوں کے لاؤڈ سپیکرز کی وجہ سے میری نیند میں خلل آتا ہے اور مجھے تکلیف ہوتی ہے، اوپر سے آپ چندہ مانگنے بھی آ گئے ہیں، بڑے افسوس کی بات ہے، کیا محلے کے باقی لوگ مر گئے ہیں کہ آپ میرے گھر آ گئے؟ اس پہ مولوی صاحب نے جو اس کے بارے میں سنا ہوتا ہے وہ بات من و سچ ہوتی ہے، لیکن وہ استقامت اور صبر سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بات آپ کے لیے تو توشہ آخرت ہوگی، میں تو اب خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، اب آ چکا ہوں تو کچھ لے کے ہی جاؤں گا۔ چنانچہ وہ شخص کہتا ہے ٹھیک ہے آپ اپنا ہاتھ آگے کریں میں دیتا ہوں، وہ ان کے ہاتھ پہ تھوک دیتا ہے۔ یہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کا وہ ہاتھ اپنے کپڑوں سے صاف کر لیتے ہیں اور پھر دائیں ہاتھ آگے کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو میرے لیے تھا، اب اللہ کے لیے کیا دو گے؟ ان کی یہ بات جو ہے اس بندے کے دل پہ ٹک کر کے لگتی ہے اور وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، وہ بندہ بڑا شرمندہ ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میں کتنی دیر سے ان کے ساتھ کتنا مس بیہیو کر رہا ہوں اور ان کو دیکھیں آگے سے کتنے نرم مزاجی سے انہوں نے کام کیا۔ اس نرم مزاجی کا یہ صلہ ملتا ہے کہ سڈنلی وہ کہتا ہے کہ کتنے پیسوں کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا پیسے تو ہمیں 3 لاکھ چاہیے لیکن فی الحال آپ جتنی بھی دے سکے۔ وہ 3 لاکھ کا چیک اندر سے لے کر آتا ہے اور مولوی صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے بعد یہ مسجد میرے ذمہ ہے، اس کا جتنا کام ہوگا آپ کو کہیں چندہ لینے کی ضرورت نہیں۔ ناظرین اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کا پھیر الفاظ کا رد و بدل انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ عام لائف میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ حق پہ ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات اگلے کی باتیں سہ رہے ہوتے ہیں، صبر کر رہے ہوتے ہیں، اور کرنا چاہیے، سہنا چاہیے، مارجن دینا چاہیے لوگوں کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ یہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی سنت رسول ہے۔ بد مزاج بندہ ان کے سامنے آتا تھا تو وہ اس کو صبر اور تحمل کے ساتھ اس کو جواب دیتے تھے۔ ہمارے لیے تو آئیڈیل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ آپ کا جو اخلاق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق سب لوگوں کے لیے اسوۃ الحسنہ ہے۔ اور پھر ایک جگہ اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو عطا کریں، جو دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت ہے کہ اگر طائف کے اندر کچھ لوگ شرپسند عناصر ان کے ساتھ بدتمیزی بے ادبی کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان کے ساتھ صبر اور تحمل کے ساتھ ان کے لیے دعا ہی کرتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کا تھاٹ آف دا ڈے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ کے سامنے یہ کچھ آئیکنز آ رہے ہیں، آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے، فی امان اللہ۔